ایک سیٹھ لوگوں کی امانتیں رکھتا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں بینکوں کا رواج عام نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے میں جس انسان پر لوگوں کا اعتماد اور یقین ہوتا تھا یہ آدمی امانت میں خیانت نہیں کرے گا، اس کے پاس اپنی رقم یا کوئی قیمتی سامان رکھ دیا کرتے تھے۔ ایک آدمی سفر میں جانے لگا تو اس نے سوچا کہ 5,000 روپے امانت کے طور پر اس سیٹھ کے پاس رکھ دیے جائیں۔ 2-3 سال کے بعد جب سفر سے واپس آیا اور اپنی امانت سیٹھ کے پاس لینے گیا تو اس سیٹھ کی نیت خراب ہو گئی اور امانت کی رقم دینے میں ہیلے بہانے کرنے لگا۔ اسی طرح سے 5-6 مہینے گزر گئے۔ جس نے امانت رکھی تھی وہ بہت پریشان تھا، اپنی رقم حاصل کرنے کے لیے کیا کرے۔ جس سے بھی شکایت کرتا وہ یہی جواب دیتا کہ ہم اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اتفاق سے اس کی ملاقات ایک عورت سے ہوئی۔ اس نے اسے کہا کہ فلاں سیٹھ کے پاس میں نے 5,000 روپے امانت کے طور پر رکھے ہیں تو وہ اب مجھے واپس نہیں کر رہا، میں کیا کروں؟ کوئی صورت ہو تو مجھے بتلاؤ، وہ رقم مجھے واپس مل جائے۔ عورت کے دماغ میں ایک ترکیب آئی کہ میں سیٹھ کے پاس جا کر کہوں گی کہ امانت کے طور پر کچھ رکھنا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں اس سیٹھ کو اپنے سب زیورات دکھا دوں گی تو وہ لالچ میں آ جائے گا۔ ٹھیک اسی وقت آپ اپنی امانت لینے کے لیے سیٹھ کے پاس آ جانا۔ وعدے کے مطابق زیورات لے کر سیٹھ کے پاس پہنچ گئی۔ اس سیٹھ کو اپنے سب زیورات دکھانے لگی کہ ہم نے آپ کی بہت شہرت سنی ہے، آپ سے بڑھ کر فی الحال ایسا کوئی دوسرا انسان نہیں ہے جس کے پاس لاکھوں روپے کے زیورات رکھے جائیں۔ میں حج کو جا رہی ہوں اور یہ سب زیورات آپ کے پاس امانت رکھنا چاہتی ہوں۔ لاکھوں روپے کے زیورات دیکھ کے سیٹھ کے منہ میں پانی آ گیا، یہ تو بہت بڑا کام ہو گیا۔ اسی وقت وعدے کے مطابق وہ آدمی اپنی امانت سیٹھ کے پاس لینے کے لیے آ گیا۔ سیٹھ نے اس کو آتے ہوئے دیکھ کر سوچا کہ یہ آدمی ابھی اپنی امانت کا مطالبہ کرے گا تو میں لوگوں کی امانتیں دینے میں خیانت کرتا ہوں۔ اگر اس عورت کو پتہ چل گیا تو یہ زیورات ہاتھ سے چلے جائیں گے۔ یہ سوچ کر اس عورت پر اپنا اثر ڈالنے کے لیے اس کے بولنے سے پہلے ہی وسیم سے کہا کہ یہ جو آدمی آ رہا ہے اس کے 5,000 روپے ہمارے پاس امانت رکھے ہوئے تھے، وہ اس کو دے دو۔ وسیم نے سنتے ہی 5,000 روپے دے دیے۔ امانت اپنے ہاتھ میں لے لی تو عورت نے اپنے نوکر کو سمجھا رکھا تھا کہ تم ٹھیک اتنے بجے سیٹھ کے گھر آ جانا اور مجھے کہنا کہ آپ کو آپ کے خاوند جلد بلا رہے ہیں۔ اس نوکر نے ٹھیک اسی وقت آ کر عورت سے کہا کہ آپ کو آپ کے خاوند بلا رہے ہیں۔ یہ سن کر عورت نے اپنا بستہ بند کر دیا اور اٹھ کر چلنے لگی۔ چلتے وقت عورت نے سیٹھ سے کہا کہ میں بعد میں آؤں گی۔ عورت کی چالاکی کامیاب ہوگی۔ سیٹھ بھی اس بات کو سمجھ گیا کہ 5,000 روپے نکالنے کے لیے ان لوگوں کی ترکیب تھی۔ جس کو اپنی امانت مل گئی تھی وہ خوشی کے مارے سیٹھ کے مکان کے باہر میدان میں ناچنے لگا۔ سیٹھ بھی اس کو ناچتے دیکھ کر اسی میدان میں آ کر ناچنے لگا۔ ان دونوں کو ناچتے ہوئے دیکھ کر بہت سے لوگ جمع ہو گئے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ان دونوں کے ناچنے کی کیا وجہ ہے۔ جب سب کو اس کے ناچنے کی وجہ معلوم ہوئی تو کسی نے سیٹھ سے پوچھا کہ سیٹھ اس آدمی کو تو 5,000 روپے دیے آپ نے، وہ خوشی میں ناچ رہا ہے، تو آپ کے ناچنے کی کیا وجہ ہے؟ سیٹھ جی نے جواب دیا کہ مجھے ایک سبق سیکھنے کو ملا ہے، زیادہ رقم لینے کے لالچ میں آ کر تھوڑی رقم کسی کو واپس نہیں کرنی چاہیے۔